آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتا ہے، اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے سمجھ لینا کہ باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے۔ آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، کتنی لڑکیاں آج دہیج نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آتم ہتیایں کر لیتی ہیں۔ عائشہ کو یاد کرو، احمد آباد کی سابرمتی جیل میں ڈبکی لگانے والی اور کود جانے والی اس عائشہ کو یاد کرو، کلکتہ کی اس لڑکی کو یاد کرو، سلیم کی اس بیٹی کو جس نے حیدرآباد کے اندر بنا جہیز کے شادی کر لے جانے والے اس آدمی نے حیدرآباد کے اندر 20,000 روپے میں بیچ دیا تھا، اور وہ لڑکی درندوں کا شکار ہو کر پنکھے پہ لٹک جاتی ہے اور پھانسی کے تختے پہ لٹکتے ہوئے اپنے باپ کے نام ایک لیٹر دے جاتی ہے کہ ابو کیا میں تمہارے اوپر اتنی بوجھل ہو چکی تھی، اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہیں کی آپ نے، اور جس نے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہا آپ نے فٹ سے اس کو میرا ہاتھ پکڑا دیا، اور آپ نے اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لگایا۔ میں لٹ چکی ہوں، میں برباد ہو چکی ہوں، اب میں اپنی اصلی شکل آپ کو اور آپ اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں دکھانا چاہتی۔ ہاں میری ایک چھوٹی بہن ضرور ہے فاطمہ، میں اس کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اے ابو جان اس کے لیے ایک نصیحت کرتی ہوں آپ کو۔ یہ جملے سننے کے لائق ہیں، اس نے جو لیٹر میں لکھا تھا، اور وہ لیٹر آج بھی کلکتہ میں سلیم کے پاس موجود ہے۔ اس لیٹر کے جملے یہ تھے، میرے ابو وہ چھوٹی میری بہن فاطمہ نام کی میری بہن، ابو جان اس کو چھوڑ کے آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد کی ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دی گئی، اور درندوں نے میری عزت و آبرو کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ میں اب بھاگ کر آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ناپاک چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہوں، اس لیے میں نے مر جانا بہتر سمجھا۔ ہاں ابو جان میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے ایک نصیحت کر رہی ہوں، اس کے بڑا ہونے سے پہلے آپ اتنا کما لینا، آپ اتنی محنت کر لینا، آپ اتنا جہیز اکٹھا کر لینا کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جمیلہ نے دہیج مانگنے والوں کو کتا کہا ہے، اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا۔ آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتا ہے، اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے سمجھ لینا کہ باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے۔ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا، چاہے امیر کی بیٹی ہو، چودھری کی ہو، سرمایہ کار کی ہو، MLA کی ہو، MP کی ہو، کوئی بھی ہو، یہ میری کرسی ہے، یہ میری امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ جو سچائی تھی وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں معاشرے میں اس کو کون سمجھے گا، کون اس سے عبرت حاصل کرے گا؟ میں جانتا ہوں کہ کتا اور ہڈی کہنے کے بعد بھی جہیز رکے گا نہیں، 20 سال سے اب تک نہیں رکا تو اب کیا رکے گا؟ لیکن احساس پیدا کرو، احساس۔ اس جمیلہ نے کیا کہا تھا کہ میری بہن کے لیے اتنا کما لینا کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑا۔ یہاں اندھیرا تھا، محمد اندھکارم، محمد آئیں گے اندھکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کر دیں گے، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے۔ واچ بھوپرتی پریمڑا مایا مد وشاردا تب دیو مہاراج ممد ستما گیتا مرموچھشٹ سمنجیاتی تتا تت پشبھو نر اتی شرطواتھا درشٹا پرم بسمے ماگیتا چتربھراتر دیو کرشامی کلچھیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشتا شرم شردھاری سدوشکا اچلاپی لنگچھیدین سربھچو متو مم مسلینیو سنسکارا۔ آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا
اس کے اور اس کے ماننے والوں کی پہچان یہ ہوگی، شرم شروع وہ لمبی داڑھی رکھیں گے، شرم شروع لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی تو لمبی ہوتی ہے لیکن گانٹھ لگا لیتے ہیں، ایسے گول گول گھما لیتے ہیں، بال بڑے کر کے یہاں جوڑا سا رکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی غور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا سر پہ رکھ لیا۔ شرم شروع لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ سدو شکا، اپنے سر کے اگر پورے بال چھلائیں گے لیکن ٹکی نہیں رکھیں گے، چوٹی۔ بہت سے ہندو بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پورے بال کاٹ لیں گے، یہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں ٹکی۔ ہندو بھائی کہتے ہیں شنکر جی کی ٹکی سے گنگا جمنا نکلی ہے۔ گنگا جمنا جو نکلی ہے وہ شنکر بھگوان کی جٹا سے نکلی ہے، ٹکی سے نکلی ہے۔ کتنا بدل گیا ہے، ادھر شنکر جی کی ٹکی ہے گنگا جمنا، اور ادھر زمزم۔ ہاجرہ پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہیں جبرائیل نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہاں اسماعیل کی ایڑیاں ہیں، یہاں شنکر کی جٹا ہے، ٹکی ہے، کچھ تو ہے جو مل رہا ہے۔ اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہندو بھائیوں آؤ تمہارا کھویا ہوا دھرم ہمارے پاس ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں، لے لو۔ آپ کا بچہ 5 سال کی عمر میں غائب ہو جائے اور 15 سال کے بعد جرجیس کو ملے، اور 15 سال کے بعد جرجیس آپ کے بیٹے کو واپس کرے، لیجیے آپ کا بیٹا، آپ کہو گے نہیں میرا تو 5 سال کا بچہ تھا وہی دو، تو کتنا بڑا بے وقوف باپ ہوگا۔ ارے 15 سال پہلے کھویا تھا تیرا بیٹا، 15 سال کے بعد اب وہ 20 سال کا ہو گیا ہے، 5 سال کا تھا وہ جب کھویا تھا، 15 سال کے بعد 20 سال کا، اب 20 سال کا بیٹا تجھے دے رہا۔ نہیں صاحب وہ تو کالی شرٹ سفید پینٹ پہن کے گیا تھا وہی چاہیے ہمیں، وہ تو 5 سال کا تھا وہی چاہیے ہمیں۔ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا وہ باپ جو 15 سال کے بعد اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پا رہا ہے۔ آپ کا مذہب جس کنڈیشن میں تھا اس میں دھول لگ گئی ہے۔ اتنے سالوں کے بعد آپ کا کھویا ہوا دھرم ہم تمہیں دے رہے ہیں، آپ کا کھویا ہوا نبی ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ہمارا جیسا تھا ویسا دو۔ آپ ہی کی کتاب تو کہہ رہی ہے اس کی پہچان یہ ہوگی، شرم شروع لمبی داڑھی رکھے گا، گانٹ نہیں لگائے گا، سر کے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے، اچالا بھی مندروں میں گھنٹا نہیں بجائیں گے، زبان سے آلاپ کریں گے، بلائیں گے۔ زبان سے ہم ہی لوگ بلاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھا بھی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے آلاپ کریں گے، نہیں زبان سے اذان دیں گے۔ اس سے بھی بڑی پہچان ایک اور بتائی گئی، لنگ اچھے دین، ختنہ کرانے والے ہوں گے۔ انتم رشی کے ماننے والے لنگ اچھے دین، ختنہ کرانے والے ہوں گے۔ لیجیے صاحب اور کیا چاہیے؟ جب ختنہ تو یہودی بھی کراتے ہیں، عیسائی بھی کراتے ہیں، لیکن آپ کی کتاب تو کہہ رہی انتم رشی آخری نبی ہو اس کے ماننے والے ختنہ کرائیں گے۔ اور انتم رشی کون ہوگا؟ جو چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا انگلی کے اشارے سے۔ یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اور یہ دنیا جانتی ہے، چاند کے انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کرنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے۔ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا انتم رشی ہوگا، اس کی پہچان یہ ہوگی اس کی اور اس کے ماننے والوں کی کہ وہ لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، سر کے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے، اونچے سور میں آلاپ کریں گے ارتھات اذان دیں گے، لنگ اچھے دین ختنہ کرائیں گے، سارو بھکچو متو مما۔ اور سب سے بڑی ایک پہچان یہ ہوگی کہ وہ سارو بھکچ ہوں گے، سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے۔ سارو بھکچ سب کچھ کھانے والے، سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے، لیکن ہر گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہ بھی آپ کی کتاب کہہ رہی ہے ہر گوشت نہیں کھائیں گے۔ بنا قولن چپشوشتے شام،
बिना कौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर पर मंत्र कौल पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर पर छुरी चलाएंगे वही खाने योग्य होगा, वही खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषाम, वो बिना कौल बिना मंत्र के कोई भी जानवर हलाल नहीं करेंगे। सब कुछ खाएंगे, सब्जी भी और गोश्त भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे, बल्कि मंत्र जिस जानवर पर पढ़ेंगे वही खाएंगे। और इनको क्या कहा जा रहा होगा? मुसलेने मुसलमान तो ही जाते हो द्यूदशा। दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। आज भी आपकी किताब में लिखा मुसलमान तो ही जातियो द्यूदशा, मुसलमान तो दुनिया इसको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। हिंदू भाइयों में चले जाओ, उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप 2 रामायण खरीद के ले आए और पढ़े, वाल्मीकि रामायण भी लाए और रामचरितमानस भी ले आए। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अभी जदीद नई है, वो नई है तुलसीदास जी वाली, वो नई, उसमें भगवान का दर्जा दे दिया राम को। और वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को भगवान माना ही नहीं है, राम को इंसान माना। आज भी दोनों रामायणें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी राम को एक काल्पनिक मनुष्य इंसान मानते हैं और तुलसीदास जी ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे भाइयों, अब आप पढ़िए, वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा ये क्या कर रही हो? कहा आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके पैर छू रही हूं। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। राम रामाय नमः, एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः, सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है, यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए, नहीं छूने दिए। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी मां के भी पैर नहीं छू सकता। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन मां के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मां के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैनि एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, यह एहसान है।
احسان ہر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو ماں باپ کو جس نیکی کی ضرورت ہے، ماں باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو پورا کر دینے کا نام احسان ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بلکہ یہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تمہارے باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس کی پوری کرو، یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان سے اف بھی مت کرو، ہوں بھی مت کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا میرے باپ بیمار ہیں، بستر پر لیٹے ہیں اور میں کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں، بہت ضروری امپورٹنٹ بزنس کا کام، اور باپ لیٹے ہیں، بیٹا جی ابو ایک گلاس پانی لا دو، کمپیوٹر بند کیا اور گئے پانی لا کے دے دیا، اللہ کی قسم ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ تم نے یہ تمہارے منہ سے جو نکل گیا، یعنی باپ نے پانی مانگا اور تم کمپیوٹر پہ کوئی ایمرجنسی کام کر رہے ہو، اچانک بیٹا جی ایک گلاس پانی لا دو، اٹھے لائے دیا پلایا، اپنے ہاتھ سے ان کا سر پکڑ کے پلایا، سب کچھ کیا، لیکن جو نکل گیا اس نے تمہاری اس نیکی کو برباد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو تم بھی نہیں کرو۔ یہ ہے باپ کا درجہ، یہ ہے باپ کا مقام، لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کے پیر چھو، نہیں چھو سکتے، کیونکہ سر جھکانا صرف ایک اللہ کے سامنے جائز ہے۔ اور آگے یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سر جھکانا سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈز، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن بیوی بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، بندہ صرف اللہ ہی کو کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں۔ میرے بھائیوں اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے مہان پرشوں کو انسانیت سے نکال دیا، لیکن دنیا میں ایک دھرم ایسا ہے اور وہ ہے اسلام، جس میں آج بھی محمد الرسول اللہ کو بھگوان کا، خدا کا، اللہ کا درجہ نہیں دیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے مہان پرش کو انسان ہی کا درجہ دیا ہے اور انسانی رہنے دیا ہے۔ قرآن چیخ کر اعلان کرتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں، تم اڑتے بیٹھتے ہو میں بھی اڑتا بیٹھتا ہوں، تم شادی بیاہ کرتے ہو میں نے بھی شادی بیاہ کی ہے، تمہارے ماں باپ دادا پردادا تھے تمہارے بھی ماں باپ دادا پردادا تھے، تمہیں بچے تھے تمہارے بچے تو میرے بھی بچے تھے، تمہیں بخار آتا ہے سر میں درد ہوتا ہے دکھ اور غم پہنچتا ہے، مجھے بھی بخار آتا ہے سر میں درد ہوتا ہے دکھ اور درد ہمیں بھی پہنچتا ہے، خوشی ہمیں بھی پہنچتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ہاں فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں، ہمارے پاس جبرائیل قرآن لے کر آتے ہیں اور تمہارے پاس نہیں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آتا ہے اور تمہارے پاس نہیں آتا ہے، بس یہی مقام میرا بڑا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمہیں نبی نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں پیغمبر نہیں بنایا اور مجھے پیغمبر بنایا ہے، مجھے قرآن اتارا اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، اس مقام نے اس